السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے اپنی زندگی میں حاصل ہونے والے کچھ ایکسپیرینسز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ان میں کچھ ایکسپیرینسز تو وہ ہوں گے جو کہ بذات خود میرے ساتھ میرے تعلیمی کیریئر میں، جو کہ اب تقریباً 18 سال ہونے والے ہیں، کیونکہ میں ماسٹرز کی ڈگری کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا سے، تو وہ ہوں گے۔ اور کچھ جو ہیں تو وہ جو میرے جاننے والوں کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے یا میں نے ان کا مشاہدہ کیا اور ان سے پھر میں نے سیکھنے کی کوشش کی، کچھ وہ ہوں گے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو کہ آج میں نے اس ویڈیو میں ایڈریس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اپنے تعلیمی کیریئر میں صرف محنتی ہونا، یعنی ہر وقت کتابی کیڑا بنے رہنا، کیا یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ اور کیا یہی چیز جو ہے آپ کے یہ رویہ یا یہ جو مزاج ہم لوگوں نے آج بنا لیا ہے عموماً، تو کیا یہ ہمارے لیے اپنے تعلیمی سفر میں کامیابی کی ایک گارنٹی تصور کیا جائے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے کامیابی کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو کامیابی کی تعریف کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ کامیابی فقط ڈگری لینے کا نام ہے، یا اچھے مارکس سے پاس ہو کر ڈگری لینے کا، یا اچھا جی پی اے لے کر ڈگری لینے کا نام ہے، تو پھر تو شاید اس سوال کا جواب ہاں میں آئے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف کو لیتے ہیں اور ہم ریئلسٹک ہو کے سوچیں کہ کامیابی کی تعریف اگر تو صرف دنیاوی تناظر میں بھی کی جائے کہ ہم معاشرے کو ایک کارآمد فرد مہیا کریں جو کہ نہ صرف مشکل صورتحال سے نمٹنا جانتا ہو، بلکہ اگر اس پر زندگی کے کٹن مراحل میں کوئی بھی مشکل مراحل آتے ہوں تو وہ یکدم خودکشی کرنے کا سوچنے والا نہ ہو، اور نہ ہی وہ ڈرگز لینے کی طرف جائے، بلکہ وہ ان مراحل سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا جانتا ہو۔ اگر تو ہم یہ تعریف کرتے ہیں کامیابی کی، تو پھر شاید اس کا جواب نہیں میں آئے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ نے خاص توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ میری اس ویڈیو کا یا ان باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں محنت کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ جو میرا مقصود ہے وہ فقط اتنا ہے کہ محنت کو اعتدال کے سانچے میں ڈال کر جب کیا جائے تب اس کے مفید اور دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور اگر تو اس طرح نہ کیا جائے تو جس طرح زندگی میں دوسری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کو اعتدال سے ہٹ کر کرتے ہیں تو پھر اس کے انتہائی منفی اثرات جو ہیں وہ معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور خود انسان کی ذات اور شخصیت پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اب میں نے اعتدال کے بات کی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اعتدال کی بھی وضاحت کریں۔ اعتدال سے میری مراد کیا ہے؟ اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو والدین کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو خصوصاً جب میٹرک کا سٹیج آتا ہے یا کالج لیول کا سٹیج آتا ہے تو ہم بچے کو فورس کرتے ہیں کہ تم باقی سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر صرف پڑھائی پہ توجہ دو، اور ہم اس کو یہ جملہ بار بار کہتے ہیں، بلکہ یہ آپ نے عموماً اپنے معاشرے میں سنا بھی ہوگا، خود میں نے بھی سنا اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بس یہی وقت پڑھنے کا ہے، اس وقت پڑھ لو اور پھر جب یہ پڑھائی ختم ہو جائے اس کے بعد مزے ہیں، کھیلو گے کودو گے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایک غیر حقیقی اپروچ ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں، کیونکہ زندگی کا ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ کٹن اور وقت طلب ہوتا ہے۔ جیسے جب میں میٹرک لائف میں تھا تو پھر جب اس ٹائم تو مجھے وہ سخت لائف لگتی، لیکن جب میں کالج میں آیا تو مجھے لگا کہ بھئی میٹرک تو جنت تھی۔ پھر جب میں کالج سے موو ہو کے یونیورسٹی لائف میں آیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ بھئی کالج لائف میں تو ہم بالکل بے فکر تھے، اور اب جب میں اپنے بیچلرز لائف سے ماسٹرز لائف میں آیا ہوں تو یہاں پر آ کر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی بیچلرز لائف میں تو ہم پہ کوئی لوڈ تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں سب ہم نے ساتھ لے کے چلنے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو فورس کریں اور اس کو کسی خاص چیز پہ باقی ہر چیز سے کاٹ کر، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ تلاوت کر رہا ہے، نہ جو ہے وہ کھیل کود جو فزیکل ایکٹیویٹیز اس کی ہونی چاہیے، دن میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ اگر کھیل کود کر سکتا ہے اس سے بھی ہم اس کو روک لیتے ہیں، تو اس کے انتہائی منفی اثرات جو ہیں وہ اولاد پر، مطلب جو وہ لڑکا ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتے ہیں، تو ان پر وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم اسی وقت جس ٹائم وہ اسٹیج سے گزر رہے ہوں تو ایک اہم لیسن جو وہ سیکھ سکتے ہیں اس اسٹیج سے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ سیکھ لے۔ کس طرح؟ وہ اپنے وقت پہ نماز پڑھے، نمازوں کے اپنے اوقات مقرر ہو، تلاوت کا اپنا ایک خاص وقت مقرر ہو، کھیلنے کودنے کا اپنا ایک خاص وقت مقرر ہو، اور وہ عموماً عصر کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ باقی دن میں تو انسان کالج میں یا اسکول میں ہوتا ہے، تو یہ ٹائم اگر وہ مینیج کر لے، اور دوسرا جب وہ کھیلتا ہے
تو یہ اصل میں ہماری تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ کھیل رہا ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ فزیکل کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ وقت ضائع کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے، بلکہ ایون میڈیکل ریسرچرز جو ہیں تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کا مائنڈ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر وہی بات آتی ہے کہ اعتدال، اگر تو کوئی بچہ پھر اس میں اتنا بزی ہو جائے کہ وہ پڑھنا لکھنا ہی چھوڑ دے تو پھر یہ بھی ایک خطرناک بات۔ دوسری اور سب سے اہم چیز جو اس میں ہم وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انرجی آپ کی جس لیول پہ ہوتی ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ والی انرجی نہیں رہتی۔ جیسے اسکول لیول میں جتنا ایکسائٹڈ ہوتا تھا یا جتنا میں انرجیٹک ہوتا تھا، شاید کالج لیول میں پھر اس طرح نہیں تھا، اور جو کالج لیول میں تھا شاید یونیورسٹی لیول میں اس طرح نہیں تھا، کیونکہ ورک لوڈ بڑھتا جاتا ہے، اور جب انسان پہ ورک لوڈ بڑھتا ہے وہ نفسیاتی سائیکلوجیکلی وہ جو ہیں تو اس پر لوڈ آتا ہے تو وہ اس کی جسمانی تھکاوٹ بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اس طرح سے نہ کھیل سکتا ہے اور نہ وہ ٹائم دے سکتا ہے۔ ایک اور بات کی طرف اگر آپ لوگ توجہ دیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ایسے ڈگریاں لینے والے ہیں، اور میں بھی وہ ٹاپرز بھی ہوں اپنے بیچز کے، کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اور نہ جب ان پر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو وہ ان کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، بلکہ وہ ڈائریکٹ اگر ان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں، کوئی بھی زندگی میں کٹن مرحلہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سب سے پہلے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، اور ڈرگس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے تو وہ خودکشی کا ہوتا ہے، جو کہ آج کل جس طرح ہو رہا ہے۔ مطلب ایون آپ یہ کیسز کنسیڈر کر لیں کہ اگر ایک بچے کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا تو اس کی بیس پہ بھی وہ خودکشی کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ آخر مطلب ہم یہ سوال پوچھ لیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو بیسک تربیتی نظام ہے اس میں ایک کمی ہے، اور ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اور پھر ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو اتنے ہائیلی گریجویٹڈ لوگ ہمارے پاس پروڈیوس ہو کے آ رہے ہیں یونیورسٹیز سے، تو یہ کیوں سماجی مسائل، معاشرتی مسائل اور ان چیزوں پر اس طرح بات بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ ان کو سمجھتے ہیں؟ وہ صرف لکیر کے فقیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس جو ایک سانچہ ان کو بنا کے دیا گیا ہے بس وہ اس میں رہ کے صبح اٹھتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، شام کو آ کے گھر آ جاتے ہیں، باقی ان کو معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، بلکہ الٹا بس جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ فیس بک پہ نکل رہی ہوتی ہے، ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے سارا دن صبح شام۔ کیوں؟ کیونکہ جو ٹائم ان کے سیکھنے کا ہوتا ہے، جو فطری طور پہ ان کے سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جو بچپن کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر جو اس کے بعد ٹین ایج والا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہم لوگ جو ہیں تو وہ ہم گھر کے اندر گزار لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سوشل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ انسان جب سیکھتا ہے تو وہ مشاہدہ کر کے سیکھتا ہے۔ بچہ جب پہلی مرتبہ بولی سیکھتا ہے تو ہم نے اس کو کوئی کتاب پڑھائی ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی وہ بولی سیکھتا ہے، پھر چاہے وہ اگر اردو سپیکنگ گھر میں ہو تو اردو سیکھتا ہے، پشتو سپیکنگ میں ہو تو پشتو سیکھتا ہے، اور اس طرح سندھی سپیکنگ، بلوچی سپیکنگ، جو بھی لینگویج اس کے ماں باپ بولتے تو وہ مشاہدہ کر کے وہ اس چیز کو سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک فطری ہمارا سٹیج ہوتا ہے، اور اس سٹیج کے اندر اگر ہم اس بچے کو روک لیتے ہیں سیکھنے سے، اور ہم اس کو صرف ایک چار دیواری کے اندر محدود کر لیتے ہیں، یا بس وہ اسکول بس میں جا رہا ہے، اسکول وین میں جا رہا ہے، اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے، پھر آ رہا ہے گھر میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی باہر سوشلائزیشن نہیں ہو رہی، اور جب وہ سوشل نہیں ہوگا وہ سیکھے گا نہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز غلط ہے، کیونکہ جب وہ باہر سیکھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ غلط سیکھ رہا ہے یا ٹھیک سیکھ رہا ہے۔ جب وہ غلط سیکھے گا آپ اس کو روکیں گے ٹوکیں گے، جب وہ ٹھیک سیکھے گا تو آپ اس کی اپریسیشن کریں گے، اس سے وہ خود بخود ایک اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تو یہ کام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، اب ڈیفینیٹلی یونیورسٹی لائف آتی ہے، وہ جائے گا اپنے گھر سے باہر، یا تو ہاسٹل لائف میں جائے گا، یا اگر ہاسٹل لائف میں نہیں بھی جاتا تو یونیورسٹی کا ماحول عموماً کالج اور اسکول لیول سے بہت ذرا ہٹ کر کھل کے ہوتا ہے۔ اس ماحول میں جا کر پھر وہ بچہ چونکہ وہ پہلی مرتبہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے، اور جو اس کا رسپانس سسٹم ہوتا ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کیسے کریں مختلف ایونٹس جو اکر ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ بچہ بعض اوقات احساس کمتری کا میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر تو وہ کسی چھوٹے فیملی سے ہے اور کسی بڑی یونیورسٹی میں چلا گیا ہے۔ تو میں نے خود یہ چیزیں آبزرو کی ہے کہ ہماری اپنی یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو جب آئیں تو شروع کے 1-2 مہینے میں وہ اتنی احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے پورا اپنا سانچہ ہی بدل دیا کہ اگر تو ہم یہ اسٹرکچر نہیں فالو کریں گے تو ہم اس سوسائٹی میں رہ ہی نہیں سکتے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں۔ ایک چیز جو ہمیں خود بھی سمجھنی ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے ہم نے محنت ضرور کرنی ہے، لیکن اس محنت کو حتمی نہیں سمجھنا کہ یہی محنت مجھے آگے لے کر جائے گی۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ سے زیادہ قابل بھی ہوں گے، آپ سے زیادہ محنتی بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مواقع آپ کو فراہم کی ہے وہ ان کو نہیں دیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر آپ کو آج پہنچایا ہے تو اس مقام پر وہ نہیں پہنچے ہوں گے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ خود میں اپنے پرسنل لائف میں بھی آبزرو کرتا ہوں کہ جب میں کالج لائف میں تھا، پھر میں نے یونیورسٹی کی لائف گزاری ہے، تو میرے ساتھ بہت سے کولیگز آئے یا دوسرے کلاسز میں جو لوگ پڑھتے تھے، اور میں ان کو آبزرو کرتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی گنا ٹیلنٹڈ اور کئی گنا محنتی ہوتے تھے، اور وہ جب مطلب کوئی کام کرتے تھے ان کا اپروچ میں دیکھتا تھا تو میں خود حیران ہوتا تھا کہ یار کتنا زبردست لیول کا۔ لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں تو وہ ایسے بھی ہیں جو سٹل اپنی لائف میں سٹرگل کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جو ایوریج اعتدال کے اندر وہ محنت کرتے تھے، اپنے کام پہ بھی فوکس کرتے تھے، ساتھ ساتھ سوشل بھی رہتے تھے، دیگر ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے، ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے، اور آج وہ جو ہیں تو بڑے اچھی جگہوں پر کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ محنت ہم نے ضرور کرنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن محنت کو اعتدال کے سانچے میں رکھنا، کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو محنت ہم اپنے سر کے اوپر سوار کر کے کرتے ہیں تو اور باقی دیگر فرائض سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہی محنت ہمیں آگے کسی مقام پر لے جائے گی۔ اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ اگر یہ چیز گارنٹیڈ ہے تو پھر کیوں آپ کے ارد گرد معاشرے میں آپ نظر دوڑائیں تو بہت سے محنت کرنے والے ایسے ہوں گے جو سٹل سٹرگل کر رہے ہیں، اور ان سے کم محنت والے لوگ جو ہیں تو وہ آگے جا کر اچھی اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سفارش سے پہنچ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسے مواقع دیے، تو یہ بالکل ایک الگ سسٹم ہے۔ تو ہم نے محنت اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں کوئی اچھی ڈگری مل جائے، بلکہ ایک اعتدال والی محنت کرنی ہے، اپنا شعور بلڈ اپ کرنا ہے، سوشل ہو کے کام کرنا ہے، تاکہ ہم معاشرے کو بھی سمجھے اور معاشرے کے لیے کارآمد فرد بھی بن سکے۔ ایک اور اہم پوائنٹ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی کیریئر کے دوران نہ صرف تعلیمی کیریئر بلکہ جہاں پر بھی آپ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں اور میں فی الحال تعلیمی کیریئر کے اندر ہی ہوں، اس لیے میں اس پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات اسپیسیفک اس کیریئر سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں پر بھی آپ جائیں تو کوشش کریں کہ لوگوں سے دعائیں لیں، اور دعاؤں کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کریں، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کوئی ایسے کام کریں، کچھ ایسے کام کریں کہ لوگوں کے دلوں سے خود آپ کے لیے دعا نکلے۔ تو آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں، ان کی مدد کریں، جب وہ کسی مشکل وقت میں پھنسے ہوئے ہوں تو ان کی ہیلپ آؤٹ کر لیں، پھر ان لوگوں کے دلوں سے جب آپ کے لیے دعا نکلتی ہے تو زندگی کے مشکل مراحل میں جو بند دروازے ہوتے ہیں وہ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس چیز میں سب سے بیسک چیز جو ہم بہت سے لوگ اگنور کر لیتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جس جگہ پر بھی آپ کام کر رہے ہیں یا آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اس جگہ پر دیکھیں غریب طبقہ لازماً ہوگا، جس کو عموماً چوکیدار کی شکل میں یا جو پی این ہوتا ہے جو پیغامات آ کر لے جاتا ہے، یہ غریب طبقہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں تو یہ طبقہ جو ہے یہ اتنی چھوٹی سی نیکی سے بھی خوش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سنت بھی ہے لوگوں سے مسکرا کے ملنا، لیکن خصوصاً پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا۔ ایک تو اس سے انسان کے اندر سے تکبر جاتا رہتا ہے، کیونکہ ایک جب انسان کوئی تعلیمی کیریئر میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس میں ہماری کوئی خاصیت نہیں، یہ خالص اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم پہ، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی ایسے نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، تو ہم خود سوچیں اگر ہماری ایسی حالت ہوتی تو ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہوتے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک اصول جس کو میں بہت اسٹرکٹلی فالو کرتا آ رہا ہوں، الحمدللہ یونیورسٹی لائف سے لے کے بیچلرز لائف سے لے کے اب تک کر رہا ہوں، اور بہت سے مشکل اوقات مطلب اسٹڈی کے مجھ پہ آئے، پروجیکٹس کے مجھ پہ آئے، تو اس میں جس چیز نے مجھے ہیلپ آؤٹ کی زندگی کے ہر مرحلے پہ وہ اس اصول کو فالو کرنا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے آپ وہ کریں، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ مثلاً اللہ نے ہمارے ذمے محنت لگائی ہے کہ آپ نے اعتدال کے اندر اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے محنت کرنی ہے، لیکن نتیجہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں ٹھیک، لیکن اس کے بعد اس محنت کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا کوئی بھی گارنٹی جو ہے تو اس کی کوئی بھی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے۔ وہ گارنٹی اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا نتیجہ آپ کو دیتے ہیں، تو ہم اپنے ذمے کا کام کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اسی کو توکل بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذمے کا کام کریں اور نتیجہ اللہ جو بھی دے اس کو دل سے قبول کر لیں، کیونکہ ہم اپنی کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ ہم اپنے محدود عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ
اس کو ہر قسم کی پروبیبلٹی کا پتہ ہے کہ اگر یہ سٹیپ یہ بندہ اس طرح لے گا تو کیا ہوگا، یہ سٹیپ اس طرح لے گا تو کیا ہوگا۔ وہ پورے ایک سیناریو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اس نے جو فیصلہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو اگر تو ہم یہ چیز ساتھ لے کر چلے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، ایک تو آپ ذہنی طور پہ ریلیکس ہوں گے، کیونکہ بالفرض ظاہری ناکامی آپ کو ملتی بھی ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی اسی میں اللہ نے میرے لیے خیریت رکھی تھی اور اسی میں جو ہے تو میرے لیے مصلحتیں پوشیدہ ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے محنت کی ہو، یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھ جائیں اور پھر جب آپ کوئی کام بھی نہ کریں اور پھر سے رزلٹ بھی نہ آئے تو پھر وہ آپ جو ہیں تو الزام جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ قسمت پر ڈال دے کہ بھئی قسمت میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کا ٹیک اوے لیسن کیا ہوگا، کیونکہ یہ محض صرف باتیں تو نہیں تھی کہ ہم نے باتیں کی۔ ٹیک اوے لیسن یہ ہے کہ محنت ضرور کریں، لیکن محنت کو سر پہ اتنا سوار نہ کریں کہ آپ سے دیگر فرائض یا جو آپ کی اپنی زندگی کو آپ کے لیے جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ محنت کو رزق کے حصول کے ساتھ نہ جوڑیں، کیونکہ رزق کا بالکل ایک الگ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ تو رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کر لیں، بزنس میں محنت کرتے ہیں وہ کریں، لیکن شعور بلڈ اپ کرنے کے لیے کریں۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر لیں تو اپنا شعور بلڈ اپ کرنے کے لیے حاصل کریں، اپنے سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے حاصل کر لیں اور پھر ان سکلز کو معاشرے کے فائدے کے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے حاصل کر لیں۔ صرف یہ نظریہ رکھنا کہ میں اچھی ڈگری لوں گا تو پیسے آئیں گے، زیادہ پیسے آئیں گے، بڑا بنگلہ لوں گا، پھر شادی ہوگی، یہ ہوگا وہ، یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی سوچ ہے۔ اور یہی سوچ پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے اگر ہم نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ تو ٹیک اوے لیسن یہی ہے، محنت ضرور کریں لیکن اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں اور اعتدال کے ساتھ محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔